ولو قضى بعض الفوائد حتى قل ما بقي عاد الترتيب عند البعض وهو الأظهر فإنه روي عن محمد رحمه الله تعالى في من ترك صلاة يوم وليلة وجعل يقضي من الغد مع كل وقتية فائتة فالفوائد جائزة على كل حال والوقتیات فاسدہ. یرحمک اللہ. فوت شدہ نمازوں کی قضا سے متعلقہ احکام بیان ہو رہے ہیں. گزشتہ سبق میں صاحب ترتیب سے متعلقہ کچھ مسائل ذکر ہوئے تھے. آپ نے پڑھا کہ صاحب ترتیب وہ شخص ہے جس کی عمر بھر میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، وہ صاحب ترتیب ہے، اور اس کی جب کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس قضا نماز کو اگلی وقتی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے. اگر وہ وقتی نماز پہلے پڑھے گا باوجود اس کے کہ وقت کے اندر گنجائش ہے تو اس کی وہ وقتی نماز ہوگی ہی نہیں، بلکہ پہلے کیا کرنا ضروری ہے اس کے لیے؟ پہلے وہ گزشتہ نماز جو باقی ہے اس کی قضا کرے، پھر اس کے بعد وقتی نماز پڑھے. البتہ 3 صورتوں کے اندر جو ہے یہ ترتیب ساقط ہو جاتی ہے. ایک تو جب وقت تنگ ہو، اگر وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ اب اس میں وقتی نماز ہی کے پڑھنے کی گنجائش ہے، اب اگر وہ قضا نماز پڑھے گا تو یہ وقتی نماز بھی کیا ہو جائے گی؟ قضا ہو جائے گی. تو اس صورت میں پہلے وقتی نماز ہی پڑھے بھائی. اور اسی طرح اگر بھول جائے کہ میرے ذمے ایک نماز پچھلی باقی ہے تو اس صورت میں بھی وقتی نماز ہو جائے گی. اور تیسری صورت یہ کہ اگر فوت شدہ نمازیں کثیر ہو جائیں، اور کثیر کب ہوں گی؟ جب وہ حد کثرت میں داخل ہو جائیں. اور حد کثرت میں کب داخل ہوں گی؟ جب فوت شدہ نمازیں کتنی ہو جائیں؟ 6 ہو جائیں بھائی، 6 ہو جائیں. اس کے بعد گزشتہ سبق کے آخر میں ایک مسئلہ آیا تھا کہ ایک شخص جو ہے اس کے ذمے فوت شدہ نمازیں قدیم بھی ہیں اور کچھ جدید ہیں. پہلے اس کے ذمے کچھ نمازیں کافی نمازیں باقی تھیں، پھر اس کے بعد باقاعدگی سے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی. پھر اس کے بعد چند اور نمازیں اس کی قضا ہوئیں، لیکن یہ نمازیں حد کثرت تک نہیں پہنچیں، اس سے کم ہیں. تو کیا اس صورت میں بھی ترتیب اب ضروری ہے یا وہ پچھلی کا اعتبار کریں گے اور ترتیب اس کے ذمے نہیں؟ تو بعض فقہا کیا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں گزشتہ نمازوں کو شمار ہی نہیں کریں گے ترتیب کے حق میں، اور صرف یہ سمجھیں گے یہ والی چند نئی نمازیں ہی صرف قضا ہوئی ہیں، اور یہ تو کثرت کی حد تک نہیں پہنچی، لہذا ترتیب ساقط نہیں. پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ ان نئی قضا نمازوں کو پڑھنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد وقتی نماز ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. جبکہ دیگر فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، گزشتہ نمازوں کا اعتبار کریں گے اور ترتیب اب بھی اس کے ذمے نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ یعنی پرانی قضا نمازیں ملائیں تو یہ حد کثرت کو پہنچ جاتی ہیں بھائی، پہنچ جاتی ہیں. سمجھ میں آیا؟ اور یاد رکھیے فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ قدیم نمازیں اگر ہوں تو جدید کے ساتھ ان کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ حد کثرت کو پہنچ رہی ہیں کہ نہیں بھائی. جی آج اب آگے مسئلہ بتلا رہے ہیں وَلَوْ قَضَى بَعْضَ الْفَوَائِدِ. صورت یہ ایک شخص کے ذمے قضا نمازیں کافی زیادہ تھیں اور وہ حد کثرت کو پہنچ رہی تھیں، تو آپ نے پڑھا اس سے ترتیب ساقط ہو جاتی ہے. اب اس شخص نے گزشتہ نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ وہ ادا کرتا رہا یہاں تک کہ فوت شدہ نمازیں اب 6 سے کم رہ گئیں، 6 سے کم رہ گئیں. تو اب تو وہ حد کثرت سے کو نہیں پہنچ رہی، کم رہ گئی، تو کیا پھر ترتیب لوٹ آئے گی یا ترتیب نہیں لوٹے گی؟ تو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ ترتیب لوٹ آئے گی، کیونکہ ترتیب کے ساقط ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وہ حد کثرت تک پہنچ رہی تھیں، اور اب تو یہ حد کثرت تک نہیں پہنچ رہی، لہذا ترتیب لوٹ آئے گی بھائی ترتیب. جبکہ دیگر فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں،
ابھی بھی ترتیب واپس جب تک ساری ادا نہیں کر لے گا. ایک دفعہ جب ترتیب ساقط ہو گئی ہے جب تک ساری ادا نہیں کر لے گا اس وقت تک ترتیب واپس نہیں لازم نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں وَلَوْ قَضَى بَعْضَ الْفَوَائِدِ، اور اگر قضا کر لیا بعض فوت شدہ نمازوں کو، یعنی ان کو پڑھ لیا، حَتَّى قَلَّ مَا بَقِيَ، یہاں تک کہ تھوڑی رہ گئیں وہ جو باقی ہیں، عادت ترتیب عند البعض، تو ترتیب لوٹ آئے گی بعض کے نزدیک. وَهُوَ الْأَظْهَرُ، اور یہی قول زیادہ ظاہر ہے. صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ بعض فقہا نے جو فرمایا کہ ترتیب پھر لوٹ آئے گی، یہ قول زیادہ ظاہر ہے. فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ، اس لیے کیونکہ روایت کیا گیا ہے امام محمد رحمہ اللہ سے. آگے ایک مسئلہ ذکر کریں گے. کہتے ہیں یہ مسئلہ امام محمد رحمہ اللہ سے روایت کیا گیا ہے، یہ مسئلہ امام محمد، اور اس مسئلے سے معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب کیا ہے، واپس لوٹ آئے گی. بھائی ترتیب واپس لوٹ آئے گی. فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کیونکہ روایت کیا گیا ہے امام محمد رحمہ اللہ سے فی من، اس شخص کے بارے میں، ترک صلاۃ یوم و لیلۃ، کہ جس نے چھوڑ دیا ایک دن اور ایک رات کی نمازوں کو، وجعل یقضی من الغد، اور وہ قضا کرنے لگا یعنی ان کو پڑھنے لگا، من الغد اگلے دن سے، مع کل وقتیۃ فائتۃ، ہر وقتی نماز کے ساتھ ایک فوت شدہ نماز، وہ قضا کرنے لگا ہر اگلے دن ہر وقتی نماز کے ساتھ، فائتتن ایک فوت شدہ نماز. بھائی فالفوائت جائزۃ علی کل حال، تو فوت شدہ نمازیں جائز ہو جائیں گی ہر حال میں، یعنی چاہے ان کو وقتی پر مقدم کرے چاہے وقتی سے مؤخر کرے. والوقتیات فاسدۃ، اور وقتی نمازیں فاسد ہوں گی. بھائی فاسد ہوں گی. اچھا تو کہتے ہیں فالفوائت جائزۃ علی کل حال، تو فوت شدہ نمازیں ہر حال میں جائز ہیں. ہر حال میں جائز ہونے کا کیا معنی؟ یعنی وقتی نمازوں پر چاہے ان کو مقدم کرے اور چاہے مؤخر کرے. والوقتیات فاسدۃ، اور وقتی نمازیں فاسد ہیں. ان قدمہا، اگر وقتی نمازوں کو کیا کرے، مقدم کرے، تو بھی وقتی فاسد، لدخول الفوائت فی حد القلت، اس لیے کیونکہ فوت شدہ نمازیں کس میں داخل ہیں، حد قلت کے اندر داخل ہیں. وَإِنْ أَخَّرَهَا، اور اگر وقتی نمازوں کو مؤخر کرے، فَكَذَلِكَ، تو بھی اسی طرح ہیں، یعنی وہ فاسد ہیں. إِلَّا الْعِشَاءَ الْأَخِيرَةَ، سوائے عشاء اخیرہ کے. عشاء اخیرہ سے مراد عشاء کی نماز ہے. بھائی عشاء اولا مغرب کو کہتے ہیں اور عشاء اخیرہ عشاء کو کہتے ہیں. سوائے عشاء اخیرہ کے، مگر عشاء اخیرہ یعنی عشاء کی نماز کے علاوہ کہ وہ ہو جائے گی کس صورت میں، جب وقتی نماز کو مؤخر کرے گا. لِأَنَّهُ لَا فَائِتَةَ عَلَيْهِ فِي ظَنِّهِ حَالَ أَدَائِهَا، اس لیے کیونکہ کوئی فوت شدہ نماز اس کے ذمے باقی نہیں، فی ظنِّهِ، اس نماز پڑھنے والے کے اپنے گمان میں، حال ادائیہا، اس نماز کو ادا کرتے وقت، یعنی عشاء اخیرہ کو ادا کرتے وقت. بھئی امام محمد رحمہ اللہ نے مسئلہ ذکر فرمایا. وہ فرماتے ہیں اگر ایک شخص کی ایک دن اور رات کی نمازیں فوت ہو گئیں، مثلا ایک دن کی فجر سے لے کر عشاء تک ساری نمازیں اس کی فوت ہو گئیں، اگلے دن وہ ہر وقتی نماز کے ساتھ ایک فوت شدہ نماز ادا کرتا ہے، یعنی فجر کے ساتھ فجر کی قضا کرتا ہے، ظہر کے ساتھ ظہر کی قضا کرتا ہے، عصر کے ساتھ عصر کی، مغرب کے ساتھ مغرب کی، اور عشاء کے ساتھ عشاء کی. تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قضا نمازیں تو ہر حال میں صحیح ہو جائیں گی، چاہے اس وقتی نماز پر اس کو مقدم کرے اور چاہے مؤخر کرے. اور وقتی نمازیں اگر ان کو مقدم کرے یا مؤخر کرے وہ کیا ہو جائیں گی، فاسد. مقدم کرنے کی صورت میں اس لیے کیونکہ فوت شدہ نمازیں حد قلت کے اندر داخل ہیں. بھائی دیکھیے صورت بنا لیں، ایک شخص کی نمازیں فوت ہوئیں،
فجر سے لے کر عشاء. اگلے دن اب وہ اس کی قضا ان کی شروع کرتا ہے. تو پہلے صورت بنائیں کہ قضا کو مقدم کرتا ہے اور وقتی نماز کو مؤخر کر. تو اگلے دن فجر کے وقت پہلے اس نے گزشتہ دن کی قضا فجر کی قضا پڑھی. تو یہ ہو جائے گی یا نہیں ہوگی بھائی؟ یہ ہو جائے گی. اور پھر کون سی ادا کرتا ہے؟ اچھا بھائی، پہلے اس کے ذمے کتنی قضا تھیں؟ 5 تھیں. اب اس نے فجر سے پہلے فجر کی نماز قضا پڑھ لی. کتنی رہ گئیں؟ 4 رہ گئیں. پھر اس نے فجر کی وقتی نماز پڑھی. جی، یہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ 4 نمازیں اس کے ذمے باقی ہیں اور وہ حد کثرت کو نہیں پہنچ رہی. تو ترتیب ساقط نہیں، ترتیب اس کے ذمے ضروری ہے. پہلے ان سب کو پڑھے پھر فجر کی پڑھے، اور اس نے تو پہلے ہی فجر کی پڑھ لی، لہذا فجر کی نماز نہیں ہوئی اس کی. تو قضا کتنی ہو گئی؟ پھر 5 ہو گئی. پہلے فجر کی قضا پڑھ لی تھی، 4 رہ گئی تھی، لیکن پھر فجر کی جب وہ ادا پڑھ رہا ہے وہ تو ہوئی نہیں، تو یہ بھی کیا ہوئی؟ اس کے ذمے رہ گئی. تو کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی. پھر ظہر کا وقت آیا، اس نے پہلے کیا کیا؟ گزشتہ دن کی ظہر کی پڑھی، وہ تو ہو گئی. کتنی رہ گئی نمازیں؟ 4 رہ گئیں. پھر ظہر کی وقتی نماز پڑھی، لیکن اس کے ذمے تو 4 نمازیں ہیں، وہ وقتی نماز نہیں ہوئی. کتنی ہو گئیں؟ پھر 5 ہو گئیں. پھر اسی طرح عصر سے پہلے اس نے عصر کی قضا پڑھی، تو وہ ہو گئی. کتنی رہ گئیں؟ 4 رہ گئیں. پھر عصر کی وقتی نماز پڑھی، وہ نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے ذمے کتنی نمازیں ہیں؟ 4. تو پھر 5 ہو گئیں قضا نمازیں. مغرب میں پھر اس نے اسی طرح کیا، پہلے قضا نماز گزشتہ دن کی مغرب کی پڑھی اور پھر وقتی پڑھی. قضا نماز ہو گئی. کتنی رہ گئیں؟ 4. پھر مغرب کی وقتی پڑھی، وہ نہیں ہوئی. کتنی رہ گئی نمازیں؟ 5. پھر عشاء کا وقت آیا، اس نے پہلے گزشتہ دن کی عشاء کی نماز قضا کی، وہ ہو گئی. کتنی نمازیں رہ گئیں؟ 4. پھر عشاء کی وقتی نماز پڑھی، وہ پہلے قضا پڑھی اور پھر کون سی وقتی پڑھ رہا ہے؟ عشاء. تو جب اس نے عشاء سے پہلے گزشتہ دن کی عشاء کی بھی قضا کر لی، تو اس شخص کا اپنا خیال یہ ہے کہ میں نے 5 نمازیں پڑھ لیں، 5 نمازیں پڑھ لیں، اور اب کون سی پڑھ رہا ہوں؟ اب وقتی نماز پڑھ رہا ہوں. اب میرے ذمے کوئی نماز نہیں. جب کوئی نماز نہیں تو اس کا اپنا یہ گمان ہے، اگرچہ اس کے ذمے کتنی نمازیں باقی ہیں ابھی بھی؟ عشاء پڑھتے ہوئے پہلے کون سی پڑھی؟ قضا پڑھی. تو کتنی رہ گئی تھیں؟ 4. اب یہ عشاء اخیرہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا اپنا کیا گمان ہے؟ میرے ذمے کوئی نماز ہے یا نماز نہیں ہے؟ اس کا گمان ہے کہ میرے ذمے کوئی نماز نہیں ہے، لہذا اس کی یہ عشاء کی نماز ہو جائے گی. عشاء کی نماز ہو جائے گی بھائی، عشاء کی نماز. اس لیے کیونکہ نماز بھولنے کی صورت آپ نے پڑھا تھا کہ کوئی شخص اگر بھول جائے کہ اس کے ذمے کوئی نماز باقی ہے، تو اس سے بھی ترتیب کیا ہو جاتی ہے؟ ساقط ہو جاتی ہے اور وقتی نماز ہو جائے گی. تو جب بھولنے والے کا بھی کیا خیال ہوتا ہے کہ میرے ذمے کوئی نماز نہیں، لہذا یہ شخص بھی جب عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا کیا خیال ہے؟ میرے ذمے کوئی نماز نہیں. تو یہ بھولنے والے کی طرح ہو گیا، اور بھولنے والے کی جو ہوتا ہے اس کی صورت میں تو وقتی نماز ہو جاتی ہے، لہذا اس کی بھی عشاء کی نماز ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ کون سی صورت تھی؟ جب اس نے وقتی کو مؤخر کیا تھا. کس پر؟ قضا پر مؤخر کیا تھا. تو عشاء اخیرہ ہو جائے گی، باقی نمازیں نہیں ہوں گی. اب دوسری صورت بنائیں کہ وقتی نماز کو مقدم کرتا ہے کس پر؟ قضا نماز پر. قضا نماز پر. تو دیکھیے اب اس صورت میں اس کے ذمہ کتنی نمازیں باقی؟ دوبارہ اب ساری نمازیں پھر اسی ترتیب سے ہم دیکھتے ہیں بھائی. گزشتہ دن کی کتنی نمازیں باقی ہیں؟ 5 نمازیں. اگلے دن اب یہ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا کرنے لگا ہے، لیکن پہلے کون سی پڑھتا ہے؟ وقتی. اور پھر کون سی پڑھتا ہے؟ تو وقتی کو وہ مقدم کرتا ہے. تو اس نے اگلے دن اس کے ذمہ 5 نمازیں باقی اس کے ذمہ تھیں، اور اس نے اگلے دن فجر کی پہلے پڑھی. فجر کی نماز ہوئی نہیں ہوئی، تو کتنی ہو گئی نمازیں؟ 6 ہو گئیں. پھر اس نے کون سی نماز پڑھی؟ فجر کی گزشتہ دن کی قضا پڑھی. یہ ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ یہ ہو جائے گی بھائی. تو پھر کتنی؟
ہاں تو 6 جب دیکھو جب 6 ہو گئیں فجر کی نہیں ہوئی تو کتنی ہو گئی قضا 6 ترتیب ساقط ہو گئی یا نہیں جب ترتیب ساقط ہو جائے وقت گزر جائے تو ترتیب ساقط ہو جاتی ہے ترتیب ساقط ہو جانی چاہیے تھی آگے لیکن اس نے پھر فوراً ہی کیا کر لیا قضا نماز پڑھ لی تو پھر کیا آ گئی اس پر ترتیب آگے پھر 5 رہ گئیں اگلے وقت میں پھر اس نے کیا کیا پہلے 5 نمازیں اس کے ذمہ باقی ہیں اور اس نے پھر کیا کیا ظہر کی پہلے پڑھی اور قضا بعد میں تو جب ظہر کی پہلے پڑھے گا وہ نہیں ہوگی پھر نمازیں کتنی ہو گئیں 6 تو ترتیب اس سے کیا ہو جانی تھی آگے چل کر ساقط ہونی تھی لیکن ساتھ ہی اس نے کیا کر دیا قضا نماز بھی ساتھ پڑھ لی تو کتنی رہ گئیں پھر 5 رہ گئیں تو ترتیب ابھی بھی اس کے ذمے ہے لہذا اسی طرح آخر تک سلسلہ چلے گا بھائی سورج سمجھ میں آ گئی معلوم ہوا کہ اگر وہ وقتی نماز کو مقدم کرے گا تو اس صورت میں وقتی نمازیں ساری فاسد وقتی نمازیں عشاء تک ہر ایک نماز کیا ہوتی جائے گی کہ وہ کیا کر رہا ہے وقتی نماز کو مقدم کرتا ہے اور اس کے بعد ایک قضا بھی پڑھ لیتا ہے تو یہ وقتی نماز مقدم کرنے کی وجہ سے ہوتی نہیں نمازیں 6 ہو جاتی ہیں لیکن جب وہ اس کے ساتھ ہی اگلی قضا پڑھ لیتا ہے تو پھر کتنی رہ جاتی ہیں 5 رہ جاتی ہیں ترتیب اسی طرح پھر باقی رہتی ہے سورج سمجھ میں آ گئی تو امام محمد رحمہ اللہ نے بھائی متن میں یہ مسئلہ آیا کہ کسی کی فوت شدہ نمازیں وہ پڑھتے پڑھتے کم رہ گئیں تو پھر ترتیب واپس لوٹ آئے گی اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یہ قول زیادہ ظاہر ہے اور اس کا پتہ کس سے چلتا ہے کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ نے ایک اور مسئلہ ایک مقام پر ذکر فرمایا ہے کہ اس طرح ایک شخص کی ایک دن رات کی نمازیں فوت ہو جائیں اور پھر وہ اگلے دن ہر وقتی نماز کے ساتھ کیا کرنے لگے ایک ایک نماز کی قضا کرنے لگے تو وہاں انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کی فوت شدہ نمازیں جائز ہو جائیں گی اور وقتی نمازیں فاسد ہو جائیں گی اگر مقدم کرے گا کیا کرے گا ان کو فوت شدہ نمازوں پر مقدم کرے گا تو وہ فاسد ہو جائیں گی اور اگر مؤخر کرے گا تو عشاء اخیرہ ہوگی عشاء اخیرہ ہو جائے گی کیونکہ اس وقت اس کے خیال میں اس کے ذمے کوئی نماز نہیں ہے مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تو دوبارہ دیکھیے ترجمہ وَهُوَ الْأَظْهَرُ اور یہ قول زیادہ ظاہر ہے فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ کیونکہ روایت کیا گیا ہے امام محمد رحمہ اللہ سے اس شخص کے بارے میں جس نے ایک دن رات کی نمازیں چھوڑ دیں وَجَعَلَ يَقْضِي مِنَ الْغَدِ مَعَ كُلِّ وَقْتِيَّةٍ فَائِتَةً اور وہ قضا کرنے لگا اگلے دن ہر وقتی نماز کے ساتھ ایک فوت شدہ نماز فالفوائت جائزۃ علی کل حال تو فوت شدہ نمازیں جائز ہیں ہر حال میں کیا معنی چاہے اس کو وقتی پر مقدم کرے چاہے وقتی سے مؤخر والوقتیات فاسدۃ ان قدمها اور وقتی نمازیں فاسد ہیں اگر ان کو مقدم کرے لدخول الفوائت فی حد القلۃ اس لیے کیونکہ فوت شدہ نمازیں کس میں داخل ہیں حد قلت میں داخل ہیں وَإِنْ أَخَّرَهَا اور اگر وقتی نمازوں کو مؤخر کیا فَكَذَلِكَ تو بھی اسی طرح ہیں یعنی وہ فاسد ہیں إِلَّا الْعِشَاءَ الْأَخِيرَةَ سوائے عشاء اخیرہ کے وہ ہو جائے گی لِأَنَّهُ لَا فَائِتَةَ عَلَيْهِ فِي ظَنِّهِ حَالَ أَدَائِهَا اس لیے کیونکہ کوئی فوت شدہ نماز نہیں اس شخص پر فی ظنہ اس کے اپنے گمان کے مطابق حال ادائیہا اس عشاء اخیرہ کو ادا کرنے کی حالت میں اس وقت اس کا یہ خیال ہے کہ اب میرے ذمہ کوئی نماز نہیں تو وہ بھولنے والے کی طرح ہوا اور بھولنے کی صورت میں تو وقتی نماز ہو جاتی ہے قضا سے پہلے بھی ترتیب ساقط ہو جاتی ہے بات سمجھ میں آ گئی معلوم ہوا کہ یہ شخص اس طرح کا کوئی شخص اگر وقتی نماز کو مقدم کرے گا تو پھر اس صورت میں وقتی نمازیں اس کی نہیں ہوں لیکن اگر وقتی نماز کو مؤخر کرتا ہے تو اس صورت میں آخری عشاء کی اس کی نماز ہو جائے گی بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی ہاں لیکن آپ حضرات کی نہیں ہوگی بھائی کسی اور کو یہ مسئلہ پیش آیا اس کی عشاء اخیرہ ہو جائے گی کب
جب وہ کیا کر رہا ہو؟ قضا کو پہلے پڑھ رہا ہو اور وقتی کو بعد میں اسی ترتیب سے پڑھتا جا رہا تو اس کی عشاء اخیرہ ہو جائے گی، آپ لوگوں کی نہیں ہوگی، اس لیے کیونکہ آپ کو مسئلے کا پتہ چل گیا بھائی، وہ ایسا شخص تھا جس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اس کا تو یہ خیال تھا میرے ذمہ اب کوئی نماز ہی باقی نہیں ہے، اور آپ کو تو مسئلے کا علم ہو گیا بھائی۔ وَمَنْ صَلَّى الْعَصْرَ وَهُوَ ذَاكِرٌ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ فَهِيَ فَاسِدَةٌ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ، اور جس شخص نے عصر کی نماز پڑھی اس حال میں وَهُوَ ذَاكِرٌ کہ اس کو یاد ہے کہ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ کہ اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، فَهِيَ فَاسِدَةٌ تو اس کی عصر کی نماز فاسد ہے، یعنی نہیں ہوگی، الا اذا كان في آخر الوقت مگر یہ کہ کس وقت میں ہو؟ آخر وقت میں ہو، یعنی اس آخر وقت میں اس نے عصر پڑھی ہے تو پھر عصر کی ہو جائے گی، ورنہ اس کے ذمے ظہر کی نماز باقی ہے، وقت میں گنجائش ہو تو پھر عصر کی نہیں ہوگی۔ وہی مسئلۃ الترتیب، اور یہ مسئلہ ترتیب ہی ہے بھائی۔ وَإِذَا فَسَدَتِ الْفَرْضِيَّةُ لَا يَبْطُلُ أَصْلُ الصَّلَاةِ، اچھا بھائی فرضیت تو باطل ہو گئی، مثلا ایک شخص کے ذمے ہے، جیسے یہ جو ابھی ہم نے مثال پڑھی، قضا نماز کو چاہے مقدم کرے چاہے مؤخر کرے، وقتی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وقتی نماز بالکل ہی باطل ہو گئی، ختم ہو گئی، یا نفل ہو کر باقی رہ جائے گی اور اس کو نفلوں کا ثواب مل جائے گا، نفلوں کا ثواب؟ تو یاد رکھیے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ نفل ہو کر بھی نہیں باقی، یہ تحریمہ اس نے کس لیے باندھی تھی؟ فرضوں کے لیے، اور فرض تو ہوئے نہیں، لہذا تحریمہ ہی باطل ہو گئی، لہذا نماز ہے ہی نہیں سرے سے۔ اور جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرضیت تو باطل ہو جائے گی لیکن اصل صلاۃ باطل نہیں ہوگی، یہ نفل ہو کر باقی رہ جائے گی۔ بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے وَإِذَا فَسَدَتِ الْفَرْضِيَّةُ، اور جب فرضیت یعنی فرض ہونا فاسد ہو جائے تو لا يَبْطُلُ أَصْلُ الصَّلَاةِ تو اصل صلاۃ باطل نہیں ہوگی بلکہ کیا بن کر باقی رہ جائے گی؟ نفل بن کر۔ تو لا يَبْطُلُ أَصْلُ الصَّلَاةِ تو اصل صلاۃ باطل نہیں ہوگی۔ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی، شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک، وعند محمد رحمہ اللہ یبطل، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اصل صلاۃ ہی باطل ہو جائے گی، لأن التحریمۃ عقدت للفرض، اسی کیونکہ یہ تحریمہ جو ہے اس کو باندھا گیا تھا فرض کے لیے۔ فإذا بطلت الفرضیۃ، پس جب فرضیت باطل ہو جائے، فرضیت باطل ہو گئی، بطلت التحریمۃ اصلا، تو تحریمہ بھی باطل ہو جائے گا اصلا سرے سے ہی، یعنی قطعی طور پر۔ وَلَهُمَا، شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے، بھائی امام محمد رحمہ اللہ کی کیا دلیل تھی؟ کہ یہ تحریمہ کس لیے باندھا گیا ہے؟ فرض کے لیے، اور جب فرض ہونا ہی باطل ہوا تو تحریمہ بھی کیا ہو گیا؟ باطل ہوا، لہذا نماز ہوئی نہیں، نفل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وَلَهُمَا، شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے، أَنَّهَا عُقِدَتْ لِأَصْلِ الصَّلَاةِ بِوَصْفِ الْفَرْضِيَّةِ، کہ تحریمہ اس کو باندھا گیا ہے اصل صلاۃ کے لیے، بِوَصْفِ الْفَرْضِيَّةِ، ساتھ فرضیت کے وصف کے۔ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یوں نہ کہیں کہ یہ تحریمہ فرضوں کے لیے باندھا گیا تھا، یوں کہیں تحریمہ نماز کے لیے باندھا گیا تھا، لیکن وہ نماز موصوف تھی کس چیز کے ساتھ؟ فرضیت کے ساتھ، تو فرض ہونا اس کا وصف تھا، اور جب فرض نہیں ہوئے تو وصف صرف فوت ہوا ہے، اور وصف کے فوت ہونے سے اصل شے فوت نہیں ہوتی۔ بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو لہما، شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہا عقدت لاصل الصلاۃ، کہ تحریمہ جو ہے اس کو اصل صلاۃ کے لیے باندھا گیا ہے، بوصف الفرضیۃ، ساتھ فرض ہونے کے وصف کے۔ فلم یکن من ضرورت بطلان الوصف بطلان الاصل، پس وصف کے باطل ہونے کے ساتھ اصل کا باطل ہونا ضروری نہیں ہے، کہ وصف باطل ہو تو اس سے اصل بھی باطل ہو جائے، ایسا ضروری نہیں ہے بھائی۔ تو یہ تحریمہ کس لیے باندھا گیا تھا؟ اصل صلاۃ کے لیے، یہ نہیں کہ نماز کے لیے، اور نماز کے ساتھ ایک وصف زائد تھا، کیا؟
فرضیت، فرض ہونے کا بھی وصف تھا. تو جب فرض ہونا فوت ہوا تو صرف وصف فوت ہوا ہے، اس سے اصل نماز فوت نہیں ہوگی، وہ فاسد. ثم العصر يفسد فسادا موقوفا حتى لو صلى 6 صلوات ولم يعد الظهر انقلب الكل جائزا. اوپر مسئلہ ذکر ہو رہا تھا کہ ایک شخص ہے، اس کی ظہر کی نماز باقی ہے اور وہ کون سی نماز پڑھ لیتا ہے؟ عصر کی. تو آپ نے پڑھا کہ اس کی عصر کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کے ذمے ایک نماز باقی ہے، فاسد ہو جائے گی. تو کیا یہ فاسد ہوئی ہے موقوفاً یا قطعاً؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ موقوفاً فاسد ہوئی ہے. موقوفاً یعنی اس کے یوں کہیں اس کے صحیح ہونے کی بھی صورت یہ پھر واپس صحیح ہو جائے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ قطعی طور پر فاسد ہو گئی، اب اس کے صحیح ہونے کی کوئی صورت نہیں. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ذمہ ظہر کی نماز تھی، اس نے عصر کی نماز پڑھ لی. عصر کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی بھائی؟ نہیں ہوئی. اس نے پھر اگلی کون سی پڑھ لی؟ مغرب کی پڑھ لی، وہ بھی نہیں ہوئی. پھر عشاء کی پڑھ لی، وہ بھی نہیں ہوئی. کتنی نمازیں ہو گئیں؟ ظہر سے شروع ہوا تھا سلسلہ بھائی، 4 ہو گئیں اس کے ذمہ. فجر کی اس نے پڑھی، وہ بھی نہیں ہوئی. کتنی ہو گئیں؟ 5. پھر اگلے دن ظہر کی پھر پڑھی اس نے، وہ بھی نہیں ہوئی. اور ظہر کا وقت گزر گیا تو کتنی ہو گئی اس کے ذمہ؟ 6. اور 6 جب ہوئی تو ترتیب کیا ہو گئی؟ ساقط ہو گئی. جب ترتیب ساقط ہوئی تو اس کی باقی ساری نمازیں صحیح ہو گئیں. یعنی گزشتہ دن کی ظہر وہ تو اس نے ابھی پڑھی ہی نہیں ہے، باقی عصر، مغرب، عشاء، فجر اور اگلے دن کی ظہر یہ ساری یہ ادا تو کرتا آیا تھا، لیکن یہ کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کیونکہ ترتیب ضروری تھی. اور اب تو نمازیں کتنی ہو چکی؟ 6. لہذا ترتیب کیا ہوئی؟ ساقط. اور وہ فساد موقوف تھا، لہذا اب وہ ترتیب جب ساقط ہوئی وہ ساری نمازیں کیا ہو گئیں؟ درست ہو گئیں. اور اب اس کے ذمہ کتنی رہ گئیں؟ ایک نماز باقی. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، وہ قطعی طور پر فاسد ہو گئیں بھائی. ثم العصر یفسد ثم العصر یفسد فسادا موقوفا. پھر عصر کی نماز جو ہے وہ فاسد ہوگی فساد موقوف کے طور پر. حتی لو صلی 6 صلوات، یہاں تک کہ اگر اس نے 6 نمازیں پڑھ لیں، ولم يعيد الظہر، اور اس ظہر کی نماز کا اعادہ نہیں کیا جو اس کے ذمہ تھی، اس کو لوٹایا نہیں، انقلب الکل جائزہ، تو ساری کیا ہو جائیں گی؟ جائز ہو جائیں گی. وہذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے. وعندہما یفسد فسادا باطا، اور صاحبین کے نزدیک یہ فاسد ہوئی ہیں نمازیں فسادا باطا. باطن کے معنی ہے قطعی، قطعی طور پر، کہ یہ قطعی طور پر فاسد ہوئی ہیں بھائی، فساد بات کے طور پر، یعنی قطعی فساد کے طور پر. لا جواز لہا بحال، ان کے لیے جواز نہیں ہے کسی بھی حال میں، یعنی یہ کسی صورت میں بھی اب جائز اور صحیح نہیں ہو سکتی. وقد عرف ذلك فی موضعہ، اور تحقیق اس کو جانا گیا ہے اپنے مقام میں. اس مسئلے کو جانا گیا، یعنی امام صاحب کے نزدیک جو نماز فاسد ہوتی ہے وہ فساد موقوف کے طور پر فاسد ہوتی ہے، اور صاحبین کے نزدیک کس طریقے پر فاسد ہوتی ہے؟ قطعی طریقے پر فاسد ہو جاتی ہے. اس مسئلے کو اپنے مقام پر جانا گیا ہے، یعنی مبسوط کے اندر کتاب الصلاۃ میں امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مبسوط میں کتاب الصلاۃ کے اندر اس مسئلے کو ذکر فرمایا ہے. تو وہاں سے یہ تفصیل کا اس کا پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک فساد موقوف ہوتا ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک فساد قطعی ہوتا ہے. وَلَوْ صَلَّى الْفَجْرَ وَهُوَ ذَاكِرٌ أَنَّهُ لَمْ يُوتِرْ فَهِيَ فَاسِدَةٌ، اور اگر ایک شخص نے فجر کی نماز پڑھی وَهُوَ ذَاكِرٌ، اس حال میں کہ اس کو یاد ہے کہ أَنَّهُ لَمْ يُوتِرْ، کہ اس نے وتر نہیں پڑھے، فَهِيَ فَاسِدَةٌ، تو یہ فجر کی نماز فاسد ہے. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کس کے نزدیک؟ امام صاحب کے نزدیک اس کی فجر کی نماز نہیں ہوگی، خلاف لہما، بخلاف صاحبین. بھائی وجہ یہ
کہ امام صاحب کے نزدیک وطر واجب ہیں، جبکہ صاحبین کے نزدیک وطر سنت ہیں بھائی، اور ترتیب جو فرائض ہیں ان کے درمیان ہوتی ہے، فرضوں اور سنتوں کے درمیان ترتیب واجب نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ سنتیں تو کیا ہوتی ہیں؟ فرضوں کے تابع ہوتی ہیں۔ تو ایک شخص نے وطر نہیں پڑھے اور فرضوں کے درمیان کیا ضروری؟ ترتیب ضروری، اور وطر بھی فرض ہیں، یعنی فرض عملی ہے۔ آپ نے پڑھا ایک ہے واجب، وطر کیا ہے امام صاحب کے نزدیک؟ واجب۔ بھائی واجب بھی فرض عملی ہے۔ ایک ہے عام فرض۔ بھائی آپ نے پڑھا فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ فرض اسے کہتے ہیں جس میں عمل بھی ضروری ہوتا ہے اور اس کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر عقیدہ نہیں رکھے گا تو کافر ہو جائے گا، اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھنا بھی، مثلا جتنی 5 نمازیں یہ پڑھنا بھی ضروری، اور ان کے فرض ہونے کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ نے یہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ عام نمازیں جو ہیں ان میں عقیدہ بھی ضروری اور ان کا پڑھنا بھی ضروری، جبکہ واجب جو ہے اس میں عمل تو ضروری ہوتا ہے، عقیدہ ضروری نہیں۔ تو فرضوں کے اندر جو ہے اعتقاد بھی ضروری ہوتا ہے اور عمل بھی ضروری ہوتا ہے۔ عمل نہ کرے تو گناہگار ہوگا، اور اعتقاد نہیں رکھے گا تو اس کو کیا قرار دیا جائے گا؟ کافر قرار دیا۔ جبکہ وطر جو ہے، وطر واجب ہے، اس کے اندر عمل تو ضروری ہے لیکن اعتقاد ضروری نہیں ہے بھائی، اعتقاد ضروری نہیں، کیونکہ اس میں آپ نے اختلاف پڑا فقہا کا کہ جیسے صاحبین اس کو کیا قرار دیتے ہیں؟ سنت قرار دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فرض عملی ہوا۔ وطر کیا ہے؟ فرض، اور فرضوں کے درمیان کیا ضروری؟ ترتیب ضروری۔ لہذا ایک شخص کے ذمہ وطر کی نماز باقی ہے اور وہ فجر پڑھنا چاہتا ہے، حالانکہ پہلے کیا ضروری؟ گزشتہ نماز کی قضا کرے اور پھر کیا کرے؟ وقتی نماز پڑھے، تو لہذا ترتیب ضروری تھی اور اس نے ترتیب کا خیال نہیں رکھا، پہلے کون سی نماز پڑھ لی؟ فجر کی، تو اس کی فجر کی نماز فاسد ہوگی۔ کس کے نزدیک؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اور صاحبین کے نزدیک تو وطر کیا ہیں؟ سنت ہیں، لہذا ان کے نزدیک تو فرض ہیں ہی نہیں، لہذا ترتیب بھی نہیں ضروری۔ تو کہتے ہیں وَلَوْ صَلَّى الْفَجْرَ، اور فجر کی اگر نماز پڑھی وَهُوَ ذَاكِرٌ، اس حال میں کہ اس کو یاد ہے کہ أَنَّهُ لَمْ يُوتِرْ، کہ اس نے وطر نہیں پڑھے، فَهِيَ فَاسِدَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، تو فجر کی نماز اس کی فاسد ہے امام صاحب کے نزدیک، خلاف لهما، بخلاف صاحبین کے، وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَىٰ أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ عِنْدَهُ سُنَّةٌ عِنْدَهُمَا، اور اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ وطر جو ہیں امام صاحب کے نزدیک واجب ہیں اور صاحبین کے نزدیک سنت ہیں۔ ولا ترتیب فیما بین الفرائض والسنن، اور ترتیب نہیں ہے فرضوں اور سنتوں کے درمیان، یعنی فرض نہیں ہے۔ وعلى هذا اذا صلى العشاء ثم توضأ وصلى السنة والوتر ثم تبين انه، اور اسی مسئلے پر ہے کہ ایک شخص نے، صورت یہ کہ ایک شخص نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر بعد میں اس نے سنتوں اور وطر کے لیے پھر اس نے وضو کیا، یعنی کچھ دیر ٹھہر گیا ہوگا اور پھر اس نے وضو کر کے سنتیں اور وطر ادا کر لیے۔ پھر اس کو یاد آیا، خیال آیا، پتہ چلا کہ بھئی میں نے تو عشاء کی نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، بغیر، اسی لیے وطر اور سنت سے پہلے وضو کی قید لگائی کہ اس سے پہلے وہ کیا کر لیتا ہے؟ دوبارہ وضو، اور تو ان کو تو اس نے قطعی طور پر وضو سے ہی ادا کیا ہے۔ البتہ عشاء کے بارے میں اس کو یاد آیا یا اس کو پتہ چلا بدن سے کہیں سے خون نکلا ہوا تھا پہلے کا، تو بہرحال اس کو پتہ چلا کہ میں نے عشاء کی نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے گا یا نہیں؟ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے گا۔ تو کیا سنتیں اور وطر بھی دوبارہ پڑھے گا یا نہیں؟ تو صاحبین فرماتے ہیں
سنتیں اور وطر دوبارہ پڑھے گا، کیونکہ سنتیں اور وطر یہ وطر بھی سنت ہیں، اور سنتیں کس کے تابع ہوتی ہیں؟ فرضوں کے تابع، تو یہ ان کا محل فرضوں کے بعد تھا، اگر ان کو نہیں لوٹاتا یہ تو فرضوں سے پہلے ہو جائیں گی، پہلے تو ان کا محل نہیں، لہذا فرض جب پڑھے تو پھر کیا کرے؟ سنتیں بھی لوٹائے اور وطر کو بھی لوٹائے، جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ سنتیں تو لوٹائے گا لیکن وطر نہیں، کیونکہ وطر واجب ہے، فرض عملی ہے ان کے نزدیک، اور وطر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ وہی وقت ہے اس کا جو عشاء کا وقت ہے بھائی، تو اس نے وطر کو اپنے وقت کے اندر پڑھا ہے، تو یہ واجب ہے، یہ فرضوں کے تابع نہیں ہے بھائی، وطر کا بھی وہی وقت ہے جو عشاء کا وقت ہے بھائی۔ وعلی ھذا، اور اسی بنا پر اذا صلی العشاء، جب اس شخص نے عشاء کی نماز پڑھی، ثم توضأ، پھر وضو کیا، وصلی السنۃ والوتر، اور سنت اور وطر پڑھے، ثم تبین، پھر یہ بات ظاہر ہوئی کہ انہ صلی العشاء بغیر طہارۃ، کہ اس نے عشاء کی نماز بغیر وضو کے پڑھی ہے، فعندہ، تو امام صاحب کے نزدیک یعید العشاء والسنۃ دون الوتر، تو وہ عشاء اور سنت کا ایک کو تو لوٹائے گا، ان کا تو اعادہ کرے گا، دون الوتر، نہ کہ وطر کا، لأن الوتر فرض علی حدۃ عنده، اس لیے کیونکہ وطر جو ہیں وہ علیحدہ فرض ہیں، یعنی فرض عملی ہیں امام صاحب کے نزدیک، وعندہما یعید الوتر ایضا، اور صاحبین کے نزدیک وطر کا بھی اعادہ کرے گا، لکونہ تبعا للعشاء، اس لیے کیونکہ وطر سنت ہیں، اور سنت کیا ہوتی ہے؟ عشاء کے تابع، لکونہ تبعا للعشاء، اس لیے کیونکہ وطر عشاء کے تابع ہیں، واللہ اعلم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں۔ ویسے تو ترتیب ضروری ہے، اول عشاء فرض پڑھے جائیں گے، پھر کیا ہوں گے؟ وطر ہوں گے، تو اس نے بھی تو یہاں ایسا ہی کیا تھا، پہلے کیا پڑھے تھے؟ فرض ہی پڑھے تھے، اس کے بعد اس نے وطر پڑھے ہیں، تو لیکن پھر فرضوں کا پتہ لگا کہ وہ ہوئے نہیں، تو بہرحال وطر کو اب لوٹانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اپنے وقت کے اندر پڑھے گئے ہیں، تو عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے گا۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔